ڈکلیریشن ہوا کہ نہیں آخری راتوں میں تلاش کرو. لیلۃ المتعین نہیں ہے، یہ علمی نقطہ ہے. اور مصطفیٰ کی ولادت کا وقت، دن، مقام خدا نے خود متعین کر دیا. لیلۃ القدر کی رات پانے کے بعد عبادت کرنی ہے، وہاں مشقت ہے. لیلۃ القدر کسی نے پانی تو عبادت کرو، قرآن پڑھو، نفل پڑھو، گریہ ازاری کرو، یہ سارے معاملات کرو، تمہیں لیلۃ القدر کی فضیلت مل جائے گی. لیکن جس نے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت اور ساعت، اس ساعت کے اندر اس نے کوئی عبادت نہیں کی، بس اس ساعت میں، جس ساعت میں مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں، اس ساعت میں صرف خدا کا شکریہ ادا کر دیا، خدا کی حمد بیان کر دی. مالک تیرا شکر ہے تو نے نبی پیدا کیا. علماء نے متفقہ علیہ لکھا ہے لیلۃ القدر میں عبادت کے ساتھ خدا جب لوگوں کو دیتا ہے اس مولود کی رات میں، بس خدا کا شکر کر لو، خدا وہ سب دے دیتا ہے. بڑے بڑے دلائل لکھے ہوئے اس پر، ایک عجیب علمی نکات ہے. یہ کبھی ایسا تھا ہی نہ تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عجیب سا تصور بنا دیا گیا ہے کہ یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت بڑھا دیتے ہیں. ان کا ذکر اور ان ذکر کے انداز کو اس انداز سے کرتے ہیں، کبھی قرآن سے بڑھا دیتے ہیں، کبھی رب سے بڑھا دیتے ہیں. معاذ اللہ سمو معاذ اللہ، رب کفر کفر نماشا. ایسا ممکن نہیں ہے. ایک امتی ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے محبوب کو سمجھے تو صحیح محبوب ہیں کیا. ایک مرتبہ آپ کو کسی کے سٹیٹس کا پتہ تو چلے، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا، اس کے رفعت و عروج کا پہلے پتہ تو چلے، پھر اس کے بعد پتہ ذہن میں ایک سکیچ بنے گا. ذہن میں ایک سکیچ بنتا ہے جب کسی کے بارے میں کسی کی طاقت، قوت، اتھارٹی، اختیار، اس کی ریئلٹی، اس کے قد کو، اس کے سٹیٹس کو بتایا جاتا ہے. ہمارے ذہن میں ایک سکیچ بنتا ہے. ہمیں لمحے میں کوئی بھی ہے دنیا کی کوئی بڑی پرسنالٹی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، DGISI ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ہم جو بھی نام لیتے ہیں، ٹائٹل لیتے ہیں تو ذہن میں ایک سکیچ بنتا ہے. وزیر اعلیٰ اس کا تعلق ایک صوبے کے ساتھ ہے، وزیر اعظم اس کا تعلق پورے پاکستان کے ساتھ ہے، پورے ملک کے ساتھ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف اس کا تعلق آرمی کے ساتھ ہے، اوور آل ہے، انٹرنیشنل لیول پر ہے. ایک سکیچ بنتا ہے ٹائٹل کو سننے کے بعد. پھر ہمیں پتہ ہے یار اس کی کیا اتھارٹی ہے، اس کی کیا اتھارٹی ہے، چلتی کس کی ہے، ہوتا کیا ہے، فلانا کیا ہے. اصل میں جب بھی کسی پرسنالٹی کا مقام سمجھ میں آ جائے، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت، اس کا قدر سمجھ میں آ جائے نا، تو پھر اس کے لیے دل میں جو جگہ بنتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. میں ایک بچے کو بتاتا جو بیٹا آرمی چیف کے خلاف نہیں بولنا، مثال ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں، فلاں بندے کے خلاف نہیں بولنا، DG کے خلاف نہیں بولنا. اس بچے کو کیا پتا DG کون ہے، اسے کیا پتا آرمی چیف کیا، اسے کیا پتا صدر کیا ہے، وزیر اعظم کیا ہے، یا چیف جسٹس کیا ہے. جسے پتا ہے اسے پتا ہے کہ لفظوں کا وزن کتنا ہوتا ہے اور کس کے لیے کیسا بولنا چاہیے. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے بادشاہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. کائنات بنی محبوب کے لیے نہیں بنائے میلاد، مربجہ میلاد نہ بنائیں، نہیں نکالے جلوس، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کر محبوب کی سیرت، محبوب کے ذکر، محبوب کے قد، محبوب کے مقام کو خود اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو تو بتا سکتے ہیں. ایسا میلاد منا لو، کوئی ضروری نہیں ہے یہ والا میلاد. روڈ پہ نکلنا ایک دنیاوی، ایک ہمارے یہاں معاشرتی کے طور پر ایک ایسی کوئی علامت بن گئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے انٹرنیشنل لیول پر یا ویسے دنیا کو بتانا ہے کہ محبوب علیہ السلام اپنے نبی سے مالحانہ محبت کرتے ہیں. وہ ایک انداز ہے اور دنیا کا اس وقت ٹرینڈ ہے. جب دنیا کا ٹرینڈ یہ ہے تو ہم یہ ٹرینڈ استعمال کریں گے. جب دنیا کا ٹرینڈ یہ سے بدلے گا، خوشی منانے کے انداز بدلتے رہتے حالات کے مطابق. نبی علیہ السلام کے دور میں شادی کیسے ہوتی تھی؟ مسجد میں ہوتی تھی. 4 بندے ادھر سے آگے، 4 بندے ادھر سے آگے، مسجد میں نکاح ہوا، دیٹس آل. سارے ادھر سے، وہ اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، وہ دلہن کو لے کے اپنے گھر میں. اگلے دن 4 بندوں کا ولیمہ. شادی تو یہ ہوتی تھی نا. حالات بدلنے سے اب شادی کیسی ہے، سسٹم کیسا ہے، سارے معاملات اس میں جو غیر شرعی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو جائز چیزیں، حالات بدل گئے، سسٹم بدل گیا، خوشی منانے کے انداز بدل گئے.
خوشی منانے کے انداز جو ہیں مروجہ، وہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے لیے بھی کیوں نہیں؟ اچھا ہر چیز کے لیے ہو، بچے کی ولادت کے لیے ہو، بیٹی کی ولادت کے لیے ہو، گھر میں کوئی خوشی ہو، کوئی آپ کے ہاں کوئی بھی ایونٹ آ رہا ہے، اس کے لیے خوشی کے جو انداز ہیں، آپ اس اظہار مسرت ہے، وہ اظہار مسرت محبوب کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ ایک سادہ سا آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اب کسی کو پیپر دے دیں، ہاتھ میں قلم دے دیں، انہیں بتائیں کہ حضور ہمیں محبوب کا میلاد یا محبوب کے میلاد کی خوشی کیسے منانی چاہیے؟ اچھا محبوب کا ذکر ہے تو بولے بھائی روزے رکھ لو، عبادتیں کر لو، مسجدوں کو تالے لگا دو، گھر میں بیٹھ جاؤ، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، فلانے سے ثابت نہیں ہے، فلاں صحابہ سے ثابت ہو تو بات ہی کچھ اور ہے، ادھر کملی والے خود موجود ہیں، ان کا تو ہر پل میلاد ہے، ہر پل میلاد ہے، جتنے اشعار جتنے نعت خواہ محبوب کے ہیں وہ تو روزانہ مولود پڑھا کرتے تھے، وہ روزانہ میلاد مناتے تھے، کملی والے خود موجود تھے، جلوگر تھے، ان کا تو میلاد ہی الگ ہے، ان جیسا میلاد تو کوئی منا ہی نہیں سکتا۔ یار کو سامنے بٹھا کے یار کی باتیں کرنا یہ میلاد الگ ہے، وہ خاصہ صحابہ کا تھا، وہ کر گئے وہ جو انہوں نے کرنا تھا۔ اب ہم 1450 سال بعد ہیں، ہم کیسا میلاد منائیں؟ اس کے لیے یقین مانے پازیٹیو ہو کے اگر ہم دیکھیں وقت کی بہت ضرورت ہے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کے اسٹیٹس اور مقام کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں نا، ریکوائرمنٹس ہیں، جتنی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، دولت، کاروبار، سسٹم، نظام، یہ جتنی بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، اللہ کی عزت کی قسم محبوب کے مقام کو سوچے سمجھے پڑھے اسٹڈی کرے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہ سب کچھ مصطفیٰ کو دے دیا۔ اب آ جائیں اس کتاب کی طرف۔ قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس ایک خاص رسول آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ تم میں سے یہ یعنی انسان ہی ہے، انسان ہی ہے، تم میں سے اس کو ہم نے رسول بنایا، تمہاری طرف بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہاری مشقت، تمہاری تکلیفیں، تمہارے دکھ، تمہارے درد اس نبی پر، اس رسول پر بہت گران کرتے، تمہارے درد کو وہ بہت فیل کرتے، تمہاری تکلیف کو، تمہاری پریشانی کو، تمہاری ٹینشنوں کو وہ بہت محسوس کرتے، عزیز علیہ ما عنتم حریص، اور یہ تمہارے بہت حریص ہے، تمہاری بہت کیئر کرتے ہیں، تمہارا بہت احساس کرتے ہیں۔ اور یہ آیت طیبہ اس میں کمال ہے، یہ آیت طیبہ سے مراد فقط صحابہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی بہت کیئر کرتے، صحابہ کے دکھ درد کو جانتے ہیں، صحابہ کے لیے بہت زیادہ حساس ہے، اِلیٰ قیام الساعہ، قیامت قائم ہونے تک جو نبی کا امتی ہے، نبی اس کے دکھ درد تکلیف اس کو مصطفیٰ جانتے ہیں، بہت جانتے ہیں، یہ خدا کی عطا سے قرآن نے کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، یہ مومنین پر بہت حریص ہیں، مومنین پر کی بہت کیئر کرنے والے، بہت زیادہ کیئر کرنے والے۔ حدیث پاک اس آیت طیبہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے، اس آیت طیبہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کی امت میں کوئی بھی بندہ دنیا میں کہیں بھی گناہ کرے نا تو گناہ سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی تکلیف گناہ کی ہے، کہ گناہ سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، کوئی بھی قیامت تک نبی علیہ السلام کا امتی، نبی علیہ السلام آج بھی اپنے قبر انور میں اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مالک اس کو بخش، آج مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ دعا آج بھی کر رہے ہیں، وہ توجہ آج بھی کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں مجھے اور آپ کو آج بھی ہے، وہ حریص علیکم۔ آپ کسی عالم سے پوچھے حریص علیکم، یہ جو حریص ہیں تمہارے لیے بہت حریص ہے، تمہارے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، تمہارے لیے بہت زیادہ حساس ہے، کیا اس حریص علیکم بالمؤمنین
اس حدیث میں میں اور آپ شامل ہیں یا نہیں؟ کسی عالم مفتی صاحب سے پوچھئے، وہ بولے گا جو ایمان والا ہے وہ اس میں شامل ہے، جو ایمان والا ہے نبی علیہ السلام اس کے لیے بہت زیادہ حساس ہے، اس کی طرف توجہ ہے، اس کی طرف نگاہ ہے۔ اب جس پر 24 گھنٹے نگاہ مصطفیٰ کی ہو جائے، ایک پل کے لیے بھی وہ نگاہ جدا نہ ہو، ہم جدا ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ ہم سے جدا نہیں ہوتے، ہم جدا ہو جاتے ہیں، ہم گناہگار ہو جاتے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم ہوس کے پجاری بنتے، ہم ہوس میں، ہم دنیا کے لالچ میں، ہم ظلم میں، جبر میں، بربریت میں، انسانی شیطانی ریتر ہم پڑھتے ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ اور دنیا کا نظام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ادھر متوجہ کر دو، جو ان کو پسند ہے وہ کر دو، جو ان کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دو۔ آج بھی وہ تم پر اسی طرح مہربان ہیں جیسے وہ مدینے میں، مکے میں صحابہ پر تھے۔ کس چیز کی پریشانی ہے، کس چیز کی تکلیف ہے؟ آئیے آج ہم تھوڑا سا قد دیکھتے ہیں اس مولود کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب سب سے پہلے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی برکت کے کمال ہے، وقت اصل میں یوں تھا۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عقیدہ اور کانسیپٹ بتایا، نبی علیہ السلام کا قد، اسٹیٹس، مقام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہو، کبھی خدا کے لیے تھوڑا سا محبت اور عشق کی دنیا کے اندر آ جاؤ۔ عقل اور تنقید کی دنیا میں آ کر ہم جتنے صاحب تنقید بن گئے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے پر تنقید ہے، دنیا کے ہر مسئلے پر ہماری عقل کا استعمال ہوتا ہے اور عقل کے کیڑے ہمارے چھانپ جاتے۔ اور یاد رکھیے گا بارگاہ مصطفیٰ کے لیے عقلوں کے کیڑے مارنے پڑتے، جب تک عقلوں کے کیڑے نہیں مارے جائیں اس وقت تک بندے کو وہ ریئلٹی، وہ احساس، وہ محبت، وہ تعلق، وہ نگاہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اعلیٰ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور افزا کی قسم۔ پہلا مقام یا رسول اللہ ہے کلام الہی، خدا کے قرآن میں ہے والشمس وضحاها۔ تفسیر عزیزی عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس والشمس وضحاها میں جو کہا گیا ہے نا، عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یہاں پر والشمس، یہاں سورج مصطفیٰ ہے، وضحاها اور اس کی روشنی بھی مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کی روشنی ہے۔ اور اللہ محبوب کے چہرے اور محبوب کے چہرے کی روشنی کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، والشمس ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں واللیل، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، واللیل محبوب کی وہ جو لڑکی اور وہ جو لہراتی ہوئی زلفوں پر وہ جو کیفیت اور سرور طاری ہوتا تھا، اور امت کے لیے جو راحت اور سکون کا سامان محبوب کی زلفیں کرتی تھی، محبوب کی زلفیں ٹھہر جائے تو وہ کچھ اور عطا کرتی ہے، اور محبوب کی زلفیں جب لہرانے لگے، یہاں ہے واللیل، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، سرکار کی زلفیں جب ہلے تو اس کا مطلب ہے دور والوں کو عطا کر رہی ہے۔ حضور کی زلفیں جب رکیں تو مطلب ہے کہ قریب والوں کو دے رہی ہیں، اور جب لہراتی تھی محبوب کی زلفیں، قسم شب تار میں راز یہ تھا، یہ جو رات کی قسم ارشاد فرمائی ہے نا، اور اس رات کو تشبیہ دی ہے مصطفیٰ کی زلفوں کے ساتھ، اور وہ زلفیں جو لہرائیں ان زلفوں کی، اچھا حضور کی زلفیں جب لہراتی تھی نا تو حضور کی زلفوں میں ہر بال پر خدا نے فرشتے مقرر کیے تھے۔ اچھا محبوب کی زلفیں بھی شعور رکھتی ہیں، یہ پورا ٹاپک ہے، محبوب کی زلفیں شعور رکھتی ہیں۔ محبوب کی زلفوں کو کوئی چھو لے نا تو محبوب کی زلفوں کو پتا ہے کہ کون چھونے والا ہے۔ آج بھی آئے 1450 سال گزر گئے محبوب کی زلفوں کے، یہ زلف عنبرین جس کے پاس موجود ہے نا وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی بڑھ رہی ہیں، وہ آج بھی گچھا ہو رہا ہے، وہ آج بھی بڑھ رہی ہیں۔ اچھا اس کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھو، جس کا صلاۃ و سلام ان زلفوں کو پسند آ جائے تو وہ زلفیں لہراتی بھی ہیں، وہ سن رہی ہے نا تو لہرا رہی ہے بھائی، وہ کیا سن کے لہرا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے فقیر نے جب بھی محبوب کی زلفوں کو دیکھا اور درود و سلام پڑھا، میں نے دیکھا اللہ کے فضل سے وہ زلفیں یوں جھوم رہی ہوتی ہیں،
زبیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب بھی محبوب کی زلفوں کو دیکھا مجھے محبوب کی زلفوں میں محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے. ان زلفوں کا تعلق مصطفیٰ سے آج بھی ویسا ہی ہے. یہ تو سبجیکٹ بالکل الگ ہے کہ زلفیں بظاہر وجود سے جدا ہوئی ہیں, بظاہر وجود سے جدا ہوئی ہیں, حقیقت کے وجود سے جدا نہیں, تبھی تو بڑھ رہی ہیں. زلفوں کے لہرانے پر محبوب کا مقام کچھ اور ہے, زلفوں کے ٹھہر جانے پر محبوب کا مقام کچھ اور ہے. اور ان زلفوں کے بارے میں اعلیٰ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قسم فرما رہا ہے محبوب کے چہرے کی, محبوب کی چمک کی, محبوب کی زلفوں کی, اور تیری خلق کو حق نے عظیم کیا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن ادا کی قسم. کوئی نہیں آپ جیسا, آپ کی خلقت, آپ کی تخلیق. اب یہ کتاب ہے, اب یہ مولود ہے. اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور متفق علیہ ہے تمام مکاتب فکر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے بطن میں تھے نا, ماں کے پیٹ میں, تو بچہ ماں کے پیٹ میں وہ ناف سے ایک وہ ناڑ جاتی ہے, ایک وین جاتی ہے جو ماں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, وہاں سے خوراک لیتا ہے بچہ. میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے. محبوب علیہ السلام کا ایسا نہیں تھا. محبوب علیہ السلام ناف بریدہ تھے. محبوب علیہ السلام کی جو اما آمینہ, ان کے ادھر وین محبوب علیہ السلام کے اس ناف مبارک کے ساتھ جو یہ وین ہوتی ہے نا, یہ نہیں تھی. یہ پورا سبجیکٹ ہے, اس پر بڑے بڑے تھیسیز لکھے گئے, اور آخری نتیجہ لکھا گیا کہ یہ جو وین ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے بچہ ماں سے خوراک لے. اور ڈاکٹر سے پوچھے یہ کیا ہے, وہ بولے گا بچہ ماں سے خوراک لیتا ہے اس وین کے ذریعے, اس ناف کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ناف اور ان کے اما آمینہ ان کے درمیان یہ ناف نہیں رکھی. اس کی دلیل لکھی ہے امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا گیا حضور یہ ناف نہیں تھی, اس کی وجہ کیا تھی؟ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ دنیا کو محبوب یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ محبوب, اللہ دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ محبوب خوراک میں پیٹ کے اندر بھی اپنی ماں کے محتاج نہیں رہی. خدا خود کھلا, خدا خود بڑا کر رہا ہے. اور یہاں تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا وجود مسعود جب اما آمینہ کے بطن اقدس میں جلوگر ہوا. اب ہوتا یہ ہے کہ پریگننسی کے بعد ماں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, ویکنیس بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ پروسیس چلتا ہے. تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب اما آمینہ کے بطن میں محبوب کا نور آیا نا, اما آمینہ اور طاقتور ہوتی گئی اور مضبوط ہوتی گئی. پھر آخر مورل میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, اس پورے پروسیس کے اندر محبوب نے ماں کو خوراک دی ہے, ماں نے محبوب کو نہیں دی. ایک کمال ہے, ایک عجیب سی کنڈیشن ہے. اب اما آمینہ کیا کہتی ہے, بہت پیارا. اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں, یہ وہ نبی علیہ السلام قالت, پہلے کہتی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا. اب میں مولود پڑھ رہا ہوں, یہ وہ جنت جنتا, یہ 2 راتیں ہیں. ان 2 راتوں میں بہتر کون سی رات ہے اور کس پر زیادہ ڈیبیٹ ہوئی, کس پر زیادہ گفتگو ہوئی, دلائل کہاں گئے, یہ اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں. اما آمینہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا, میں نے ایک پرندہ دیکھا. اس پرندے نے اپنا پر میرے یوں پیٹ پہ, سینے پہ یوں ایک پر رکھ دیا, ایک پر رکھا. اما آمینہ کہتی ہے نہ مجھے درد ہوا, مجھے تکلیف ہوئی, کچھ بھی نہ ہوا. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اسی میں لکھی ہے, بڑا کمال ہے. بھائی ڈلیوری ہوتی ہے نا, ڈلیوری, اب ڈلیوری ہوتی ہے تو کوئی دائی ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی دادی ہوتی ہے, کوئی ڈاکٹر ہوتی ہے, کوئی بھی ہوتا ہے. محبوب علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے نا تو کوئی دائی نہیں تھی. یہ جو دائی حلیمہ کہا جاتا ہے, یہ تو ولادت کے بعد بچہ لینے آئی تھی. یہ تو جب عرب میں بچے پیدا ہو جائیں تو وہ گاؤں لے جانے کے لیے جب بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو ان میں تھی حلیمہ دائی. یہ ولادت کے وقت نہیں تھی. اچھا ولادت کے وقت کون تھا, پیدائش کے وقت کون تھا؟ کوئی بھی نہیں. ہاں یہ لکھا ہے نبیوں کی روحیں تھی, نبیوں کی بیویوں کی روحیں تھی,
اور یہ سارے آئے ہوئے تھے، جبریل، میکائیل، فرشتے اما آمنہ کے گھر کے قریب یہاں پر دائرہ بنائے ہوئے، اور ایک ہی چل رہا ہے، درود و سلام، مصطفیٰ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، نبی مبارک دے رہے ہیں، نبی کی بیویاں مبارک دے رہی ہیں، فرشتے مبارک دے رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں، محبوب کی ولادت ہو رہی ہے۔ اما آمنہ کہتی ہیں وہ ایک پرندہ آیا اور اس پرندے نے میرے پیٹ پر، میرے سینے پر اپنا پر رکھا، وہ ایسا نورانی پر تھا، اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، اور بس میں اس نور کے بعد وہ اتنا نور تھا، میں نے اللہ کا عرش دیکھ لیا، میں یوں دیکھتی تھی تو مجھے یہاں سے مشرق اور مغرب سب کچھ مجھے نظر آیا، اور جب میں نے یوں کر کے تھوڑا سا یوں جھٹک کے میں نے دیکھا تو محبوب جلوہ گر رہے، محبوب جلوہ گر رہے۔ اب یہ ولادت ہے۔ اچھا محبوب جلوہ گر ہے، اب کیا فرماتی ہیں؟ اب ارشاد فرماتی ہے فوالدت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلما خرج من بطنی، جب میرے بطن اقدس سے وہ نور نکلا ہے، نظرت الیہ، اما آمنہ کہتی ہے میں نے ان کو اس نور کی طرف دیکھا۔ اب میں یہ مولود پڑھ رہا ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ٹھٹا نہیں ہے، یہ 450 سال پرانی کتاب بڑی تلاش کے بعد ملی ہے، اور کتاب بیروت سے چھپی۔ اب اس میں اما آمنہ کہتی فنظرت الیہ، میں نے اس نور کو دیکھا، فَإِذَا هُوَ بِهِ سَاجِدًا، بس میرے ساتھ ٹچ ہے وہ نور، میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہے وہ نور، پیدا ہو چکا وہ نور ٹچ ہے، اب وہ سجدے میں ہے، نہ نہلایا، ناف تھی نہیں، ماں کے پیٹ سے طیب و طاہر و پاک مطہر پیدا ہوا، دنیا میں کوئی ایسا پیدائش کر کے دکھا، ماں کے پیٹ سے پاک، سجدہ کر رہا ہے، سجدے کے لیے طہارت ضروری ہے، عجیب کنڈیشن ہے، طہارت ضروری ہے، ماں کے بطن سے ابھی نکلے، اور ابھی فرماتی اما آمنہ کہتی جب میں نے دیکھا تو وہ سجدے میں وقد رفع بصرہ الی السماء، نبی علیہ السلام یہ سجدہ کیا نور نے، اور آسمان کی طرف حضور دیکھ رہے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ رہے، کل متضرع والمتعلق، تسبیح کر رہے، تحلیل کر رہے، گریہ کر رہے۔ ثم رأیت سحابۃ، پھر میں نے ایک بادل دیکھا، بیضاء، چمکتا ہوا روشن بادل دیکھا، قد اقبلت من السماء حتی غشیتہ، یہاں تک کہ اس نے مجھے اور میرے اس نور کو گھیر لیا، اور پھر اس کے بعد وہ نور مجھ سے غائب ہو گیا، عن وجہہ، میرے نور سے غائب ہو گیا میری طرف سے۔ اب جو نور آیا نا، وہ جو سفید بادل آیا، اس سفید بادل میں وہ نور غائب ہو گیا، اب جب غائب ہو گیا ثم رأیت سحابۃ، پھر میں نے ایک اور بادل دیکھا، وہ بھی آیا اور وہ آ کے یوں چھا گیا، اب جیسے چھایا، اب یہ کہتے ہیں فسمعت، اما آمنہ کہتی ہیں، یہ متفق علیہ، فسمعت منادیا ینادی، میں نے ایک آواز دینے والے کو سنا کہ آواز، ابھی بار خبر نہیں ہوئی، آواز دینے والے کو دیکھا کہ وہ آواز دے رہا، ینادی طوفوا بمحمد، کہ محبوب علیہ السلام کو طواف کرواؤ، محبوب کو طواف کرواؤ، مشرق الارض و مغربہا، مشرق اور مغرب کی طرف، دنیا کے مشرق اور مغرب کی طرف محبوب کو، محمد کو طواف کرواؤ، وادخلوہ بہ بحار کلہا، سارے سمندروں کی تہوں میں لے کر جاؤ، لیعرفوہ باسمہ ونعمتہ وصفتہ وکمالہ، تاکہ پوری دنیا اس کا نام، اس کے کمال، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھ جائے، وَيُسَمَّى أَنَّهُ يُسَمَّى الْمَاحِي، اور فرمایا جب تم لے جاؤ تو پوری دنیا کو یہ آواز ہے، یہ فرشتہ ندا دے رہا ہے، اما آمنہ کہتی ہے وہ ندا یہ ہے، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے مشرق مغرب بہار اور ان کی تہوں میں اس محمد کو لے جاؤ، اور وہاں لے جا کے ایک ہی کہنا یہ ماہی ہے، یہ ماہی ہے کہ یہ مٹا دینے والا ہے، یہ ہر ایک کو مٹا دے گا، ایک ہی باقی رکھے گا، یہ ماہی ہے، حتی لا یبقى شیء من الشرک، یہاں تک کہ شرک میں سے کچھ باقی نہ بچے، الا محی بہ فی زمنہ، مصطفیٰ اس تمام شرک کو ختم کرنے والے ہیں، یہ وہ ماہی آیا ہے۔ ایک پھر کہتی ہے ثم قالت، پھر کہتی ہے اما آمنہ ثم تجلت، پھر اس کے بعد ایک چمک آئی، بہت تیزی سے، فی طرفت آئی، آنکھوں پلکوں میں تیزی سے ایک چمک آئی، فَإِذَا أَنَا بِهِ مُدْرَجًا،
فی ثوب اسود اطول ابیض، میں نے ایک سفید کلر کے کپڑے میں اس نور کو لپٹے ہوئے دیکھا. سفید کلر کے کپڑے میں جو نور لپٹا ہوا ہے، فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. اور پھر کہا گیا، آپ کہتی ہیں آمینہ نبی کی ماں کہہ رہی ہے، نبی کی ماں کہہ رہی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، وَقَدْ قَبَضَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَفَاتِيحَ مِنْ لُؤْلُؤٍ الرَّدْمِ فَإِذَا هُوَ قَائِلٌ يَقُولُ قَدْ قَبَضَ مُحَمَّدٌ عَلَى مَفَاتِيحِ النُّصْرِ وَعَلَى مَفَاتِحِ الذِّكْرِ وَعَلَى مَفَاتِحِ النُّبُوَّةِ. ساری تین چابیاں دی گئی. پہلے ابھی محبوب پیدا ہوئے ہیں تو فرشتوں نے وہ چابیاں محبوب کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں. ان میں سے ایک چابی ہے نصرت و مدد کی چابی، ایک چابی ہے ذکر کی معرفت کی چابی، اور ایک چابی ہے نبوت کی انتہا کی، کہ ختم نبوت. اور اس کی چابی اس دروازے کی، اس عمارت کی، کہ جس عمارت میں ایک اینٹ باقی تھی اور مصطفیٰ جب مگر ہو گئے خاتم النبیین کا تاج سجا کے، اب اس دروازے کی چابی بھی مصطفیٰ کو خدا نے دے دی ہے. اور پیدا ہونا ہے وہ سارے کا سارا تالوں میں کیوں رکھا ہے؟ اور تالوں میں رکھنے کے بعد اب دنیا میں پہلی ساعت ہے پیدائش کی، خدا ایک ایک کر کے وہ ساری چابیاں مصطفیٰ کو دے رہا ہے. محبوب یہ فلاں کی چابی تیرے لیے، یہ فلاں کی چابی تیرے لیے، یہ بخاری میں ہے اعطیت خزائن الارض مفاتیح خزائن الارض. خدا نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد کو دے دی. وہ عجیب تالوں میں رکھنا اس وجہ سے تھا کہ دنیا کو بتانا تھا یہ سارا بنایا میں نے ہے، چابیاں مصطفیٰ کو دی، چابیاں محبوب کے پاس ہیں. اور یہی اس حدیث مبارکہ میں ہم آمینہ کہتی ہے یہ چابیاں تھی. اور پھر نہیں، یہاں ختم نہیں ہوا. قالت فبینا انا اتعجب من ذلک، میں اسی پر تعجب میں ہوں. سبحان اللہ. دنیا اور اس کی چابیاں ہیں اور میں چابی کو یوں دیکھتی ہوں کہ وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے تو بہت بڑی ہے، اور وہ مصطفیٰ کے ننھے ہاتھ میں آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ذرہ ہے. اور مصطفیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ کی دست قدرت میں ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ میں چابیاں. کہتا بینا انا اتعجب من ذلک، میں تعجب میں ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ پہلا گفٹ ہے جو اللہ پیدائش کے بعد مصطفیٰ کو دے رہا ہے. کمال ہے. اچھا فرماتی ہے وہ پھر میں نے دیکھا کہ تین بندے ہیں. میں نے دیکھا کہ تین بندے ہیں. ان الشمس طلعت من خلال وجوہ، ان کے چہروں سے سورج نکل رہا، اتنے چمکتے ہوئے چہرے ہیں، سورج نکل رہا ہے. وفی ید الاول منہم ابریق، ان میں سے پہلے کے ہاتھ میں ابریق ہے، سوئی ہے. اور دوسرے اچھا وفی الابریق ریح، اور اس سوئی میں ایک خوشبو ہے، کریح المسک، جیسے مسک کی خوشبو ہے، وہ خوشبو ہے. وفی ید الثانی، اور دوسرے کے زبرجد خضرا، سبز رنگ کا زبرجد ہے اس کے ہاتھ میں. اور پھر ولہا اربعۃ لوح الواح، ان کے 4 تختیاں ہیں اس کے ہاتھ میں. وعلی کل ناحیۃ من الواحها لؤلؤۃ بیضاء، اور ہر ایک کے چاروں طرف یہ لؤلؤ بیضاء، یہ سارے کے سارے یہ زبرجد اور یہ زیورات لگے ہوئے ہیں. اور ان پر لکھا ہوا ہے ہاذہ الدنیا شرقها وغربها وبرها وبحرها فاقبض یا حبیب اللہ ای ناحیۃ شئت منها فاذا هو قابض على وسطها فسمعت قائلا يقول. ان سارے کے تین میں نے دیکھے بندے، ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں. ایک کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی اور وہ مسک کی خوشبو سے آ رہی تھی، اور بقیہ کے ہاتھوں کے اندر وہ لو تھی، وہ تختیاں تھی، وہ تختیاں بھی آ رہی تھی. اور ان تختیوں کے سائڈوں پہ لکھا تھا کہ مشرق ہو، مغرب ہو، حرارت ہو، سر خشک ہو، تر ہو، جو کچھ ہو اس کا مالک محمد ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے آگے دیکھا، ہم آمینہ کہتی پھر میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پورے کعبے کو اٹھا کے فقبض الکعبہ، کعبے کو اٹھا کے اور کعبے میں جو کچھ ہے اس کو اٹھا کے وہ مصطفیٰ کے پاس لے کر آ گیا ہے. اور دیکھا کہ محبوب نے یوں ایک پلک کے لیے، ایک جھلک کے لیے کعبے کو دیکھا ہے. وہ کعبہ بھی محبوب کی دست قدرت میں دے دیا، اور اس میں سے خدا جتنی رحمتیں دنیا کو دے گا، خدا نے وہ ساری کعبے والی رحمتیں بھی مصطفیٰ کو دے دی. اب کعبے سے بھی جس کو جو ملے گا وہ مصطفیٰ کے در سے ملے گا. اچھا اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے، آگے چلیں.
اس کے بعد فرماتی ہیں امام آمینہ کہتی ہیں جب محبوب علیہ السلام پیدا ہو گئے یہ سارا معاملہ ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا فرشتوں سے، اور فرشتوں سے کہا کہ اعلان کرو کہ آج میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا کر دیا۔ اور یہ جو جھنڈے امام آمینہ کہتی ہیں، یہ جھنڈے فرشتے سبز رنگ کے جھنڈے لے کر آئے، پہلا جھنڈا اماں آمینہ کے گھر پہ لگایا گیا، وہ پھریرا لہراتا ہوا، اور دوسرا کعبۃ اللہ شریف پر لہرایا گیا، بیت المقدس پر وہ جھنڈا فرشتوں نے لہرایا، اور پھر اعلان ہوا کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ اور اس کے 3 دن تک اماں آمینہ کہتی ہیں میں آسمانوں سے صرف یہی آواز سنتی تھی، مرحبا مرحبا محمدن، مرحبا یا محمد، مرحبا یا محمد، مرحبا مرحبا خوش آمدید مصطفیٰ، یہ آسمانوں پہ یہ نعرے لگ رہے تھے۔ اماں آمینہ کہتی ہیں کہ سنتے سنتے میں نے دیکھا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ مالک ہمیں اجازت دے ہم تیرے نبی کی ماں کو جا کے مبارکباد دیں۔ فرماتے 3 مہینے تک فرشتوں کی مبارکبادی کا سلسلہ رہا۔